کبھی ذرا آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ ایک سنسان سڑک ہے، شام ڈھل رہی ہے، ایک آدمی زمین پر پڑا ہے اور خون بہہ رہا ہے۔ لوگ ارد گرد کھڑے ہیں، کوئی پانی دے رہا ہے، کوئی دعا پڑھ رہا ہے، کوئی شور کر رہا ہے کہ ہے کوئی اسے بچانے والا، لیکن ہر طرف صرف خاموشی ہے اور ایک سوال سب کے چہروں پر کہ اسے لے کر جائیں تو جائیں کہاں؟ اور اگر کسی طبیب کے پاس کوئی لے کر جانا چاہے تو کیسے جائے؟ کیونکہ اس وقت ایمبولینس نام کی کوئی چیز دنیا میں موجود نہیں تھی۔ 19ویں صدی سے پہلے اس زمانے میں اگر کوئی حادثہ ہو جاتا تو زخمی کو کبھی لکڑی کے تختے پر، کبھی 2 آدمیوں کے کندھوں پر اور کبھی گھوڑا گاڑی میں ڈال کر لے جایا جاتا، اور اکثر وہ راستے میں ہی دم توڑ دیتا۔ 1790 کی دہائی تھی، فرانس کی جنگیں جاری تھیں، گولیوں کی آوازیں، چیخیں اور میدان میں تڑپتے فوجی تھے، اور ایک شخص یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا نام تھا ڈاکٹر ڈومنک جین لاری۔ وہ سرجن تھا، لیکن اس کے ہاتھوں میں علاج کم اور جنازے زیادہ آ رہے تھے۔ ایک دن اس نے خود سے کہا، یہ لوگ زخموں سے نہیں مر رہے بلکہ یہ تاخیر سے مر رہے ہیں۔ ڈاکٹر لاری نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے گھوڑوں سے چلنے والی ہلکی گاڑیاں بنوائیں، ان میں اسٹریچر رکھا، 2 طبی اہلکار بٹھائے۔ یہ گاڑیاں گولیوں کے بیچ زخمیوں تک پہنچتیں اور انہیں جنگ سے محفوظ مقام پر منتقل کر دیتیں۔ یہ دنیا میں پہلی بار تھا کہ زخمی کو موقع پر ابتدائی علاج دے کر فوراً محفوظ جگہ منتقل کیا جاتا۔ لیکن یہ ابھی صرف جنگ تک محدود تھا، لیکن پھر یہ کہانی دنیا کے شہروں میں داخل ہوتی ہے۔ اب ذرا تصور بدلتا ہے۔ نیو یارک امریکہ کی گلیاں ہیں، 1869 کا سال ہے، گھوڑا گاڑیاں، شور، ہجوم، اور پھر اچانک ایک حادثہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی سڑک پر گر جاتا ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، مگر سوال وہی، اسے ہسپتال کون لے جائے گا؟ پھر ایک عورت نے تاریخ بدل دی۔ اسی شہر میں ایک خاتون ڈاکٹر تھیں، ڈاکٹر میری زیکرویوسکا۔ وہ خاموش نہیں رہیں۔ انہوں نے کہا، اگر جنگ میں زخمی کو گاڑی مل سکتی ہے تو شہر میں ہونے والے حادثے کے مریض کو کیوں نہیں؟ پھر دنیا کی پہلی شہری ایمبولینس ایک ہاسپٹل کے باہر کھڑی کی گئی۔ اس میں اسٹریچر، ابتدائی طبی سامان اور تربیت یافتہ عملہ رکھا گیا۔ جب اگلا حادثہ ہوا تو پہلی بار ایک زخمی شخص سڑک سے اٹھا کر اسی مخصوص گاڑی میں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایمبولینس ایک خیال نہیں بلکہ ایک سروس بن گئی۔ سائرن نے دنیا بدل دی۔ وقت گزرتا گیا، گاڑیاں بدلیں، سائرن شامل ہوئے، ریڈیو آئے، پیرامیڈکس پیدا ہوئے، اور آج ایک سائرن کی آواز ٹریفک روک دیتی ہے، لوگ راستہ دے دیتے ہیں، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ کسی کی زندگی اس آواز کے ساتھ دوڑ رہی ہے۔ ایمبولینس صرف ایک گاڑی نہیں، یہ اس سوال کا جواب ہے جو کبھی ہر حادثے کے بعد پوچھا جاتا تھا، اسے لے کر جائیں تو جائیں کہاں اور کیسے؟ اور آج ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں ریسکیو سروسز موجود ہیں جو کسی بھی ایمرجنسی یا حادثہ کی صورت میں ریسکیو کی ہیلپ لائن ڈائل کریں گے تو یہ صرف چند منٹ میں ہمارے پاس پہنچ جائے گی۔ پاکستان میں یہ سروس صرف ریسکیو 1122 کے نام سے موجود ہے، جو کہ ایک پائلٹ پروجیکٹ سے شروع ہوئی اور آج پورے پاکستان میں اپنا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی قیمتی جانیں بچا رہی ہے۔